موت سبب سے نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ تو موت کے لیے کوئی سبب نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اچانک انتقال ہو گیا، اچانک، کوئی بیماری نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے بھائی کو تو لوگوں نے ایسے ہی دفن کر دیا، اس کا انتقال نہیں ہوا، بھلا کوئی ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا، بھلا ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور کوئی لمبی عمر نہیں، ایسے ہی موت آتی ہوگی۔ ہمیشہ میرے دل میں یہ شک رہا کہ لوگوں نے عبد الرحمن کو ایسے ہی دفن کر دیا اور وہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ میرے دل میں الجھن رہی۔ میں نے ایک دن دیکھا اپنے حجرے سے کہ ایک مسافر آیا، اس نے اپنی چادر لپیٹ کر سر کے نیچے رکھی اور لیٹا سونے کے لیے، ابھی سویا ہی تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب اس کو نماز کے لیے جگایا گیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ ہاں، موت کے لیے کسی سبب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ موت کے اسباب سے موت نہیں آتی، بلکہ موت کا وقت تو متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ موت کے لیے اسباب کبھی آ جاتے ہیں، موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں، اور ایسے اسباب آ جاتے ہیں کہ لوگوں کا اس طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ کا حکم ہو گیا۔ جی ہاں، ان کے اسباب، ان کے اللہ اکبر، ان کے اسباب ان کے اس خیال کو ایسا پھیر دیتے ہیں اللہ کے غیر کی طرف کہ کسی خیال بھی نہیں آتا کہ بھئی اللہ کا حکم وقت پورا ہو گیا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ جی ہاں، بجائے تقدیر پر ایمان لانے کے تقدیر سے لڑائی کرتے ہیں، بجائے تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے تقدیر سے لڑائی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ کفار کا مزاج یہی ہے کہ وہ مقدر سے لڑتے ہیں اسباب کو لے کر، کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، ان کا تقدیر پر ایمان نہیں، تو اپنے اسباب کو لے کر تقدیر سے لڑتے ہیں۔ جی ہاں، سنو غور سے بات، جتنا بھی کفار نے انبیاء کا مقابلہ کیا، ان کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ تقدیر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن میں کفار کو اللہ سے لڑنے والا کہا گیا، حالانکہ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ حارب اللہ و رسولہ، حارب اللہ و رسولہ، حارب اللہ و رسولہ، جہاں بھی دیکھو گے قرآن حدیث میں یہ ملے گا۔ انہوں نے جنگ کس سے کی؟ اللہ سے۔ جی ہاں، وہ تقدیر سے لڑتے ہیں، تقدیر سے لڑتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسباب اور ہماری قوت اور کائنات کا نظام تقدیر کو بدلے گا۔ تو جن کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا وہ موت کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ موت سبب سے نہیں آتی۔ ہاں، موت کے لیے اسباب کبھی آ بھی جاتے ہیں، موت کے لیے اسباب کبھی آ بھی جاتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ موت کے آنے کو سبب سے جوڑتے ہیں یا ہمارے امر سے جوڑتے ہیں۔ اگر موت کے آنے کو اللہ کے امر سے جوڑا جائے پھر تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوگا، اور اگر موت کے آنے کو اسباب سے جوڑا جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ سوچو تو صحیح، اگر موت کے آنے کو جوڑ دیں کس سے؟ اسباب سے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ جی ہاں، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ صفت صرف خالق کی ہے، یہ صفت صرف خالق کی ہے
کہ جس طرح وہ چاہے اس طرح ہو جائے. مخلوق کی صفت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح یہ چاہے اس طرح ہو جائے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو آدمی یوں کہے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرماتے تھے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، یہاں تک کہ یہ زبان جل کر خاک ہو جائے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ حدود ہوتی ہیں متعین، چراگاہیں ہوتی ہیں، ان چراگاہوں میں گھوڑوں کو ڈال دیا جاتا ہے چرنے کے لیے. جب رسی پوری ہوتی ہے تو پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، یہ فوراً اپنے سر کی طرف واپس آ جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے الا ان حم اللہ محارمہ، کہ غور سے سنو جس طرح مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں اس طرح اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں. اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں، اللہ نے ان کی حدود قائم کی ہیں. اللہ کی چراگاہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کی حدود قائم کی گئی ہیں، حدود قائم کی گئی ہیں. جب مسلمان اس حد پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے، اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے. جب مسلمان حد پر پہنچے گا اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے. جتنے بھی تاجروں کو ان کی تجارت میں، زمینداروں کو ان کے زمینداروں میں، کارخانے داروں کو کارخانوں میں، سرمایہ داروں کو ان کی سرمایہ داری میں جتنے بھی جھٹکے لگتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو ان سارے حالات کو حکام سے جوڑتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی نقصان حکام کے راستے سے لاتے ہیں، نقصان حکام کے راستے سے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بھی حال کو سبب سے ظاہر کرتے ہیں. وہ حالات ان اسباب کی وجہ سے آتے نہیں ہیں، حالات تو مسلمان کے عمل پر آتے ہیں اللہ کے امر سے، مسلمان کے عمل پر آتے ہیں اللہ کے امر سے. لیکن وہ حالات ظاہر کرتے ہیں کسی سبب کے سے، جسے میں نے موت کی مثال دی ہے، جسے میں نے موت کی مثال دی ہے کہ اللہ کے امر سے موت آتی ہے، لیکن کبھی اس کے لیے اسباب بھی، اس کے لیے موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں. اسباب کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت کی وجہ سے اسباب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا امر، اللہ کا امر اپنے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا جو امر ہے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا امر اللہ کے غیر پر غالب ہے، یہی مطلب ہے اس کا، واللہ غالب علی امری. اللہ کا جو امر ہے وہ اللہ کے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا امر اللہ کے ہر غیر پر غالب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی امر کسی سبب کے راستے سے یا کسی سبب کے تابع نہیں ہے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سبب سے یہ ہوا، یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سبب سے یہ ہوا، کیونکہ اللہ کا امر سارے اسباب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ بھی جو کام کیے ہیں، فرشتے اس میں بھی مختار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام فرشتوں کے ذمہ کیے ہیں، فرشتے اس میں بھی مختار نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ملائکہ کے اختیار کو سلب کر کے یہ دکھلا دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں یا اے ساری دنیا کے انسانوں، یہ مت سمجھنا کہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں، یہ دکھلانے کے لیے کہ تم نبی کو خدا مت سمجھنا، نبی کو خدا نہ سمجھنا. بس میں اس سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ملائکہ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنا اختیار بتلانے کے لیے ان کے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں، تو پھر مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ حکام کے چاہنے سے ہو جائے گا؟